آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیلا نیازی اور نیازیوں والا بلڈ ہے، یہ وہ خاتون ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، مطلب یہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ تو شیلا نیازی نے ہمیشہ ان کے خلاف بہت بڑا سٹینڈ لیا۔ ایک ایپیسوڈ آیا، پھر اب دوسرا بھی آ گیا، اب تیسرا ایپیسوڈ آئے گا خواتین کے بارے میں۔ شیلا آج وہ کچھ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس کی نانی یاد آ جائے کہ آپ کو نانی بھی تھی، دادی بھی تھی، بیٹی بھی تھی، ماں بھی تھی، یا آپ ان سے تو یا وہ انکاری کر دیں کہ نہیں میری کوئی نانی، بیٹی، تائی، پھوپھی، میں نہ کسی ماں سے پیدا ہوں، شاید کسی اکیلے باپ سے ہی پیدا ہوں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ گوہر، آپ بار بار میرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ معذرت کریں، کیونکہ آپ نے ایک ایسے انسان کو مولانا کہا ہے جو کہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مولانا تو بہت ایک عزت دار اور بہت حرمت اور تکریم والا لفظ ہے، اور وہ عزت دار بندے کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کی جو سوچ ہے، مولانا کا جو ان کے ذہن میں جو گندگی بھری ہوئی ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بالخصوص، کیا وہ اس لائق ہیں کہ میں کہتی ہوں ان کے نام کے سامنے سے مولانا اور فضل کے بعد سے رحمان بھی ہٹا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا بابرکت نام، جس کی کوئی برکت، جس کا کوئی سایہ اس انسان کی شخصیت پہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ معذرت کریں، کیونکہ میری جو ڈائری ہے نا، اس میں سے مولانا کا لفظ جو ہے نا وہ نکل چکا ہوا ہے، یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ بھی تو اسے فضلو کہتی ہیں، اب دیکھیں فضلو، فضلہ، یہ بہت بڑا وہ چیز ہے، مطلب کہ آپ اسے بہت گندگی کا جیسا نام ہوتا ہے۔ فضلہ بھی آپ کے خواتین فضلہ یہ وہ اس طرح کہتے ہیں۔ آپ کو میں گوہر کہتی ہوں، عزت سے کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ آپ عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس انسان کے ذہن میں گند بھرا ہوگا اور وہ گندگی اس کی زبان سے باہر نکلتی ہوگی، مجھے بتائیں کیا اس کے لیے عزت کے ورڈ استعمال کر سکتا ہے کوئی؟ اور وہ بھی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے بارے میں، جس کی سوچ ایک عورت کے لیے صرف اتنی ہے کہ عورت کو ایک جسم کے طور پہ لیتا ہے، عورت کو وہ زنا کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہ وہ جس قسم کی بکواس بازی کی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے انسان کو۔ کیا وہ انسان عزت کے لائق ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو مولانا فضل الرحمان کہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اسی لائق ہے، اس کا نام فضلہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں گندگی بھری ہے، کیونکہ وہ گندگی وہ سر سے لے کے پاؤں تک گند ہی گند ہے۔ اگر وہ کسی عورت کی عزت کرتا اور عورت کی عزت اس کی ذہن میں کوئی ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا۔ امیجن کریں آپ کے راستے میں مولانا فضل الرحمان اکیلے آپ کو مل گئے، ٹکڑے کر دوں گی، ٹکڑے کر کے پھینک دوں گی کسی گندگی میں، کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ اور یہ ترجمانی میں کر رہی ہوں پاکستان کی 52% عورتوں کی۔ مجھے آپ یقین کریں، مجھے اتنی ہمدردی ہے اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کہ وہ اس کے گھر کی عورتیں ہیں۔ کاش کہ وہ بالکل وہ ہماری زبان میں بولتے ہیں، مشروم کو بولتے ہیں کھمبی، کہ کھمبیاں نکل آتی ہیں نا ایسے زمین میں سے، وہ ایسی کوئی چیز ہوتا۔ اس کے گھر میں عورت سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو عورت کی عزت ہی نہیں ہے۔ وہ عورت جس کے لیے اللہ پاک نے پوری قرآن پاک آپ جگہ جگہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس اللہ نے کتنی عزت بتائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی کتنی تقریر بتائی ہے۔ کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا خواتین میں ہنا پرویز بٹ بھی ہیں، مریم اورنگزیب بھی اور آکاش وانی بھی ہیں، کیا وہ خواتین اس کو نظر نہیں آتی؟ جو کرتوت ہنا پرویز بٹ کے نظر آتے ہیں وہ کیوں نہیں بتاتا؟ کیا ڈالر ایشو ہے، یا کوئی ذہنی ایشو ہے، یا ذہنی توازن خراب ہے، یا ایڈکشن ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس انسان کا ذہن جو ہے نا وہ چلتا ہو نا پیسے دیکھ کے یا حلوے کھا کھا کے، اس انسان کو صرف وہ بندہ جو ہے نا عزت کے قابل نظر آئے گا جو اس کا جیب بھرتا ہو، جو اس کا پیٹ بھرتا ہو۔ اب مریم نواز کا آپ نے نام لیا، مریم نواز گندی ویڈیو بنانے کی، مریم نواز نہیں بولو، آکاش وانی بولو۔ بالکل آپ نے صحیح بولا ہے۔ تو زوجہ صفدر کہہ دیتی ہوں میں، وہ جو زوجہ صفدر ہے نا، وہ خود لوگوں کی ویڈیوز بنا کے، وہ پورن انڈسٹری کی مالکہ، وہ ویڈیو مینیجر، وہ ویڈیو ڈائریکٹر، وہ سب کچھ وہ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ مولانا کو جب وہ یہ آرڈر کرے گی، مالکن ہے نا،
یہ سارے اس کے بوٹ چاٹ ہیں نا, سارے اس سے پیسے لیتے ہیں نا, تو وہ تب بولتے ہیں, ان کے جیب بھرے جاتے ہیں, ان کی زبان تب کھلتی ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ پورن سٹار کمپنی ہے اور وہیں سے یہ ڈے فیک کے تھرو پیسہ کماتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, آپ نے بالکل صحیح بولا. یہ سارے گندے کریکٹر ہیں پاکستان کے, گندگی پھیلانے والے, لوگوں کے بیڈ روموں میں جھانکنے والے, لوگوں کی اپنی جائز بیویوں کے ساتھ ویڈیو بنانے والے, اور ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ اس کے الفاظ آپ نے سنے اور پھر ویڈیو بیچ کر یہ پیسہ کماتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو رانا سنوال آپ بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ چائلڈ پورنوگرافی کا پورا ریکٹ چلاتا ہے یہ بندہ. تو یہ سارے ایسے ہی ہیں, سارے گند کی پیداوار ہے, سب گندگی ہے, یہ ان کے ذہنوں میں گندگی بھری ہوئی ہے. چلا ہم شرمندہ بھی ہیں, اور بچے ہمارے یہ جب اب سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے یہ حکمران یہ سارے لکڑ بگے اس طرح کی کرتے ہیں, تو ہماری جنریشن کے اوپر کتنا افیکٹ پڑا ہے ایز اے مسلم سوچے. میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا ماشاءاللہ بہت سیانی ہے. وہ اب میں اپنے گھر کے بچوں کی آپ کو بات بتاؤں, یقین کریں اگر میں کہتی ہوں نا کہ نواز شریف ایسے ہے تو وہ میری بات نہیں مانتے, وہ پہلے تحقیق کرتے ہیں, وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں, وہ ریسرچ سے چیزیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ہماری بہن نے یا بیٹی نے یا ماں نے یہ بات کیوں کہی ہے, ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے, اس کے بعد وہ بات مانتے ہیں. اگر یہ ویڈیوز یہ نکالتے بھی ہے نا, آپ بلیو کریں ود ان سیکنڈز بچے نکال کے دکھا دیتے ہیں ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے کہ یہ انہوں نے فیک بنائی ہوئی ہے, یہ فیک چیز نکلی ہوئی ہے, یہ اوریجنل ہے. ہمیں ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں چلتا. 2 ایپیسوڈ مولانا فضل الرحمان کے آ چکے ہیں آپ کے خلاف, اگر تیسرا ایپیسوڈ اس سے وہ بڑا کچھ لے کے آئے گا, کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں تو کہتی ہوں جی یہ جو دین فروش انسان ہے نا اور دین کو بیچتا ہے خود کو مولانا بتا کے, ملا بتا کے, اللہ کرے اس کی زندگی کے آخری دن آ جائیں, یہ گندگی ہمارے ملک سے ختم ہو. ہمیں ایسا مولانا نہیں چاہیے جو ہماری نسلیں برباد کر رہا ہے. وہ بچے سوچے, وہ بلینک ذہن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان بچوں کے ذہن پہ یہ جب ورڈ استعمال کرتا ہے زنا, یہ جب ورڈ استعمال کرتا ہے جی فلانی عورت فلانی ینگ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ میرے بیڈ روم میں آ جائے, سوچے ان بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں کیسے نقش ہوتی ہوں گی, کیونکہ آپ بچے کا ذہن تو سلیٹ ہے, آپ جو لکھتے ہو. اب وہ بچے جدید ٹیکنالوجی کے پاس بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف اسی کی بات سنتے ہیں, اور اسی کے جو پیٹ کی چربی ہے اس کو دیکھ کے جو اس کے پیٹ کی چربی اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی ہے نا, جو دماغ اس کا سوچنے سمجھنے کے نا چربی کیسے 2 صوبوں میں حکومت ہے, پرچے درج کرواؤ اس کو. میری بات سنیں, یہ جو پرچے درج کروانے والا گیم جو ہے نا, یہ جو کھیل ہے نا, ان چیزوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے چوک چوراہے پہ اس کی آپ درگت بنا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. میں کہتی ہوں 52% پاکستان کی آبادی کو اکٹھا کریں گی انشاءاللہ, اور اس انسان کو اس کی وہ حالت کریں گی جو کوئی صدیوں یاد رکھیں گے لوگ کہ عورت کی عزت کیسے کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.